اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور ان لوگوں نے کہا اطاعت ہے۔ 5واں پارہ سورہ نساء کی آیات ہے۔ گزشتہ کئی آیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کا ذکر فرمایا ہے۔ اس آیت کے اندر بھی منافقین کا ہی ذکر ہے۔ منافق کس کو کہتے ہیں میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں۔ منافق اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو اوپر سے مسلمان ہو لیکن دل میں کفر بسائے رکھتا ہو، اور منافقین کی جو سزا ہے کافروں سے ہی بدتر ہے۔ سب سے زیادہ بھیانک جو سزا ہوگی وہ کس کی ہوگی؟ منافق کی ہوگی۔ تو منافقین کے قول کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، وہ کہتے ہیں اطاعت ہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی بات کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اطاعت ہے، یعنی ہم نے اس بات کی اطاعت کر لی۔ اچھا جی، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کو چھوڑ کر کے مجلس کو چھوڑ کر کے جاتے ہیں تب کیا کہتے ہیں؟ اسی کو آگے اللہ نے ذکر فرمایا فَإِذَا بَرَزُوا، پس جب وہ لوگ برزو من عندک، پس جب وہ لوگ آپ کے پاس سے برزو نکلتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ نکلتے ہیں۔ بیت طائفۃ منہم، تو ان میں سے ایک جماعت کہتی ہے بیتا، رات کو مشورہ کرتی ہے۔ کیا مشورہ کرتی ہیں؟ غیر الذی تقول، اس کے علاوہ الذی تقول، جو آپ نے کہا، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات ان منافقین سے فرمایا اس کے خلاف وہ لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کیا کرتے ہیں؟ مشورہ کرتے ہیں۔ رات میں چپ کے مشورہ کرتے ہیں منافقین، اور دن میں کیا کرتے ہیں؟ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی باتوں کو ہم نے مان لیا ہے کہ نہیں، اطاعت کر لیا، لیکن رات جب ہوتی ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ چپ کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف مشورہ کرتے ہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ لکھتا ہے اس چیز کو جو وہ رات کو مشورہ کرتے ہیں۔ یہ تمام باتیں اللہ کو پتہ ہے، اور یہ نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے کہ نہیں۔ منافقین سوچ رہے ہم چالاکی مار رہے، ہوشیاری کر رہے ہیں، ہوشیاری نے ایک نمبر کے بیوقوفی ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اللہ نے کہا کہ آپ ان سے اعراض کیجیے۔ نہیں کہتا لوگ جو ہے ارے بدماش لوگوں کے منہ مت لگو یار، جاہل لوگوں کے منہ مت لگو، جانے دو اس کو، ہے کہ نہیں۔ تو اسی طرح اللہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کریں یا آپ ان کو جانے دیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر توکل کیجیے، بھروسہ کیجیے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ وکیلا، بطور کار ساز کے، یعنی کام بنانے والا اللہ ہی ہے، اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ یہ منافقین اگر اس طرح کے مشورہ کرتے ہیں، آپ کے خلاف سازش کرتے ہیں، یہ کامیاب اس میں ہوں گے نہیں، یہ ناکام ہی ہوں گے۔ افلا یتدبرون القرآن، اللہ نے کہا کیا یہ لوگ قرآن کریم نہیں پڑھتے ہیں؟ قرآن کریم کو نہیں پڑھتے ہیں، قرآن کریم میں غور نہیں کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر بے شمار غیب کی خبروں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ دیکھو، ایک ہوتا ہے انسانی کتاب، جب کوئی انسان کتاب لکھتا ہے، کتنہو مضبوط سے مضبوط کتاب لکھتا ہے، لیکن اس کی کتاب میں کہیں نہ کہیں تضاد موجود ضرور ہوتا ہے، کہیں کچھ کہتا ہے کہیں کچھ کہتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کی جو آیات ہے ان میں کہیں بھی اس طرح کے تضاد نہیں ہے، آری بات سمجھ میں، جس سے اجتماع ضدین لازم آئے، اس طرح کا تضاد کہیں بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، اس میں غور و فکر نہیں کرتے۔ غیب کی خبریں، ایسی خبریں ہیں، 500 سال، 700 سال، 800 سال، 1400 سال، 2000 سال، 5000 سال پرانی خبریں قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، اور وہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل پڑھے لکھے نہیں تھے۔ آپ ایک امی آدمی کی زبان سے بالکل پڑھا لکھا نہ ہو، اس طرح کی باتیں ظاہر ہوں، ہے کہ نہیں، اور یہی باتیں دیگر کتابوں کے اندر موجود بھی ہوں، ان باتوں کو اگر کوئی اس طرح کے آدمی بتائے جو پڑھا لکھا نہ ہو،
تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی ضرور جو ہے وہ غیب سے اس کا تعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تعلق ہے جو اس کو سہارا مل رہا ہے اور وہ اس سے بتا رہا ہے۔ اور بے شمار چیزیں قرآن کریم کے اندر ہے کہ نہیں، اس کے اندر یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے۔ اللہ کہتا ہے افلا تدبرون القرآن، کیا بس یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے قرآن میں؟ ولو کان من عند اللہ، اگر ہوتا اللہ کے علاوہ کی جانب سے، کون؟ قرآن کریم۔ اگر اللہ کے علاوہ دوسروں کی کتاب ہوتی، اللہ نے فرمایا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، یقیناً اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا، اور قرآن کریم میں ذرہ برابر بھی اختلاف نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کن کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ اب جو ہے یہ آیت کریمہ، اس آیت کریمہ کا پس منظر اور شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ مدینہ پاک میں جب کوئی خبر ملتی لوگوں کو، ہے کہ نہیں، جیسے مسلمانوں کی ایک جماعت جو ہے وہ جہاد کے لیے گئی ہے، اب ذرہ برابر بھی کوئی خبر ملتی، کوئی ہوا لگتی تو لوگ اس کو بہت زیادہ اچھالتے تھے، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا۔ آری بات سمجھ؟ بعض مرتبہ کیا ہوتا تھا، خبر جھوٹی ہوتی تھی۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے جب بھی کسی بات کو سنو بغیر تحقیق کو آگے پھیلانا نہیں چاہیے۔ پہلے کسی بات کو سنو، پہلے تحقیق کرو کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ نہیں۔ اب سنا اور اس کے بعد فوراً بک دیا آگے۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، لوگوں کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، سچائی کچھ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں، اور جھوٹ موٹ میں لوگ لوگوں کو بدنام کر دیا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے وہاں بھی ہوا کرتا تھا، لوگ تھوڑی سی باتوں کو اس میں بہت زیادہ پھیلا دیا کرتے تھے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب کوئی خبر تم تک پہنچے، خواہ وہ خوف کی خبر ہو یا امن کی خبر ہو، مجاہدین جو ہے وہ جہاد کے لیے گئے ہیں، ہے نا، اب جہاد کے لیے گئے ہیں تو دشمن کے فندے میں وہ خواہ پھنس گئے ہوں تو یہ خوف کی خبر ہے کہ نہیں، ڈر کی خبر ہے۔ یا پھر جو ہے وہ مسلمانوں کی جماعت کو فتح ہوئی، جو لوگ جہاد میں گئے ہیں تو یہ امن کی خبر ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ کوئی بھی بات ہو تم پھیلاؤ مت، بلکہ اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤ۔ تم میں اللہ کے نبی موجود ہو تب، اگر اللہ کے نبی موجود نہ ہو تو تم لوگوں کے درمیان جو سوجھ بوجھ جو لوگ رکھنے والے ان لوگوں تک پہنچاؤ۔ کوئی بھی گاؤں کا بھی کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی میٹر ہو جائے، اس کو فوراً آگے پھیلانا نہیں چاہیے، بلکہ اس خبر کو گاؤں کے جو ذمہ دار ہیں، جو عقل مند جو لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان تک پہنچاؤ، ہے نا۔ پھر وہ جیسا کہتے اسی کے مطابق عمل کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہو تو کن کو بتاؤ گے؟ پہلے اللہ کے نبی کو بتاؤ گے، پھر اس میں کیا سچائی ہے، کیا اس کی حقیقت، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتائیں گے۔ آری بس سمجھ میں؟ اسی کو اللہ نے فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب امن کی کوئی خبر، اوِل خوفی یا خوف کی کوئی خبر، اذا جاءہم ان کے پاس پہنچتی، اذا اذاعوا بھی تو وہ لوگ اس کو کیا کرتے؟ مشہور کرتے۔ وَلَوْ رُدُّوا، اسی کو اللہ نے مشورہ دیا، وَلَوْ رُدُّوا إِلَى الرَّسُولِ، اور اگر وہ لوگ اس خبر کو لوٹاتے إِلَى الرَّسُولِ، رسول کی جانب، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا اپنے میں سے اولو الامر کی جانب۔ اولو الامر سے میں نے تم لوگوں کو بتا دیا تھا کہ گاؤں کے جو بہترین، آج کل کے زمانے کے حساب سے، آج کل کے زمانے کے حساب سے، ہر ایک زمانے کے حساب سے اولو الامر سے جو ہے متفرق لوگ مراد ہیں، ہے نا۔ جو زمانہ تھا ائمہ مجتہدین کا، اس زمانے کے حساب سے لوگ ائمہ مجتہدین مراد تھے، ہے کہ نہیں۔ ان کا زمانہ چلا گیا، کوئی دوسرا زمانہ آیا، تو اس زمانے میں جو لوگ بڑے عالم تھے، بڑے متقی تھے، آری بات سمجھ میں، مسائل کو استنباط کرنے والے تھے، بڑے بڑے فقیہ حضرات تھے، وہ لوگ مراد ہیں۔ آج کل کے زمانے کے حساب سے لو تو علماء مراد ہیں۔ آری بات سمجھ میں؟ تو علماء کی طرف پہلے کیا کرو؟ رجوع کرو، ہے کہ نہیں۔ اور علماء مشورہ دیں گے اس خبر کو لوگوں تک پھیلانا چاہیے کہ نہیں پھیلانا چاہیے، بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے۔ جیسا انسان کے لیے بہتر ہوگا اسی کے حساب سے وہی بتا سکتے، علماء ہی بتا سکتے، اس کے علاوہ اور کوئی بتا نہیں سکتے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا اپنے میں سے عقل مندوں کے پاس کیا کرو؟ اس خبر کو پہنچاؤ۔ جب بھی کوئی امن کی خبر یا خوف کی خبر پہنچے تمہارے پاس، يَعْلَمُهُ الَّذِينَ، یقیناً جانتے ہیں اس کو، اس کو
الذین، کون لوگ؟ کہتے ہیں وہ لوگ الذین یستنبطونہ منہم، جس کو وہ لوگ ان سے مستنبط کرتے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ مستنبط کہتے ہیں مسائل کے نکالنے کو، مسائل کی تخریج کرنے کو، تو اس خبر کو سن کر کے اس سے مسائل کو نکالتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے جو بھلا ہے اس چیز کو وہ اخذ کرتے ہیں، پھر وہ جو لوگوں کے حساب سے مناسب ہوگا اس کو وہ بتائیں گے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تم الٹی سیدھی خبروں کو مت پھیلایا کرو۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، وَرَحْمَتُ، اور اس کی رحمت، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، یقیناً تم پیروی کر لیتے شیطان کی، إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑے لوگ۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بس آپ قتال کرے اللہ کے راستے میں۔ لَا تُكَلَّفُ، آپ پر زبردستی نہیں ہے، مکلف آپ کو نہیں بنایا گیا، إِلَّا نَفْسَكَ، مگر آپ کے نفس کو، وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، آ رہی بات سمجھ میں؟ اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ترغیب دیجیے، مسلمانوں کو ترغیب دیجیے۔ آپ پر کیا ہے کہ آپ کے اوپر آپ جتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں اتنا ہی ڈالا گیا ہے۔ دوسروں کے متعلق آپ نے دوسروں کو سمجھا دیا، آپ کو سکھاؤ کہ بریوس ذمہ ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ آپ جو ہے مسلمانوں کو دعوت دیجیے، ان کو ترغیب دیجیے، ان کو سمجھائیے۔ فرمایا وحرض المؤمنین، اور مومنین کو، ایمان والوں کو ترغیب دیجیے۔ عسى اللہ، ہو سکتا ہے، عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، ہو سکتا ہے یہ کہ اللہ روک لے باس الذین کفروا، کافروں کی جنگ کو، واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، اور اللہ بہت زیادہ مضبوط ہے، واشد تنکیلا، اور بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، اور جو کوئی کہتے ہیں اچھی سفارش کرے، شفاعۃ حسنۃ، اچھی سفارش کرے، یکن لہ نصیب منہا، اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، اور جو کوئی برائی سفارش کرے، یوں ترجمہ کر لو، جو کوئی برائی یا بد کی سفارش کرے، بد کس کا ترجمہ کر رہا ہوں؟ سیئاتن کا، کہتے یکن لہ کفل منہا، اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، جو آدمی جیسا کہے گا ویسا ہی وہ پائے گا، ٹھیک؟ کہتے وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر مقیتاً قادر ہے۔ وَإِذَا حَيَّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ، آج جب تم لوگوں کو سلام کیا جائے، تم لوگوں کو سلام کیا جائے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، پس کیا ہے تم لوگ جواب دو، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سلام کا، احسن، اچھے طریقے سے، او ردوها، یا اس کو لوٹا دو۔ کیا مطلب اچھے طریقے سے؟ کسی نے کہا السلام علیکم، تم اس سے جو ہے آگے بڑھ کر کے کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ارے بات، اگر اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا جواب دو گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بڑھ کے اسے جواب دو۔ ارے بات سمجھ میں؟ اچھا جی، اگر کوئی سلام کا جواب ہی لوٹایا، بڑھ کر کے نہیں دیا، وعلیکم السلام، کسی نے کہا السلام علیکم، جواب دینے والوں نے کیا کہا؟ وعلیکم السلام، تو جیسا سلام ویسا جواب، پھر بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن آگے بڑھ کر کے جواب دینا چاہیے۔ سلام ایک دعا ہے، اور سلام کو عام کرنا چاہیے، سلام کو جہاں ملے، گھروں کو جاؤ سلام کرو، مدارس میں رہو، لیکن اساتذہ ہیں اس وقت سلام کرو، سلام کو عام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، تم سلام کو خوب پھیلاؤ۔ سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہے نا؟ بے شمار فضیلتیں ہیں سلام کی اور جواب کی۔ جواب دینا تو خیر ضروری ہے، سلام میں پہل کرنی چاہیے، لیکن آج جو ہے ہمارے درمیان ہوتا نہیں، بہت لوگ اس سے جو ہے قائل سستی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور اسلام کے اندر، دینیات کے اندر ایسی ایسی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ لوگوں کے لیے اس میں بے شمار فائدے ہیں۔ اب صرف اتنا کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 30 نیکیاں اس کو ویسے مل گئی ہیں۔ آری بات سمجھ میں؟ سلام کو عام کرنا چاہیے، سلام میں پہل کرنی چاہیے۔ تم بڑے بدبخت قسم کے لوگ ہو، میں دیکھتا ہوں جو ہے اس چیز میں تم بہت پیچھے ہو، سلام میں بہت پیچھے ہو، تو سلام کو عام کرنا چاہیے۔ آری بات سمجھ میں؟ جی ہاں۔ فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُمْ، آج جب تم کو سلام کیا جائے، بِتَحِيَّةٍ، ہے نا، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، بس جواب دو اس کا اچھے طریقے سے، اور ردوا، یا اس کو لوٹا دو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا،
بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حسیب و حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، یقین اللہ کہتا ہے یقیناً ہم جمع کریں گے تم لوگوں کو قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور کون زیادہ اللہ سے سچا ہوگا حدیثہ، بات کے اعتبار سے۔